لیاری ایک پسماندہ علاقہ ہے. غربت سے سطح غربت جو ہے، غربت کی لکیر، اس سے نیچے کے لوگ بھی زیادہ ہیں، لیکن روایتی علاقہ ہے. وہاں لوڈو، بیڈمنٹن، فٹ بال، کرکٹ، اس طرح کی گیمیں بھی کھیلی جاتی ہیں. فٹ بال تو بڑا مشہور ہے کہ وہاں سے بڑے پلیئرز نکلے ہیں فٹ بال. لیکن یہ بات بھی درست ہے، میں انکار نہیں ایک کر بہت بڑا سکتا، سنگر بھی وہاں سے نکلا ہے. میں اس کے باوجود میں وہاں کے جرم سے، جرائم پیشہ افراد سے، ان کی زندگی سے، ان کے کردار سے نہ انکاری ہوں، نہ کرنا چاہیے مجھے. وہاں گینگ وار ہوئی، وجوہات کیا تھیں، کیوں ہوئی تھی گینگ وار، کون کون شامل تھا، کیا دانستہ تھا، نادانستہ تھا، یہ سارا کچھ. کیا گینگ وار جو ہے اس میں جن انسانوں کی جانیں گئیں ان کے پس پردہ حقائق کیا ہیں. آپ صرف اتنی بات جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کو مرکزی کردار کہا گیا، رحمان ڈکیت، اس کا نام رکھا انہوں نے فلم میں. یہ ڈکیت اسی طرح ہے جس طرح ثاقب لنگڑا، یہ عرف ہے، عرفیت. وہ ڈاکو نہیں تھا جسے ڈکیت کہہ رہے ہیں آپ. عرفیت کیسی ہے؟ میں نے کہا لنگڑا، فہیم کمانڈو. ہاں وہ کمانڈو تو نہیں، ویسے ہی کہہ دیتے ہیں، بالکل صحیح ہے. یہ عرفیت ایسی ہی ہے. اس کا اصل نام تھا سردار عبد الرحمان خان بلوچ. پورا نام سردار عبد الرحمان خان بلوچ. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہایت بااعتماد کارکن، نہایت بااعتماد. جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ عزیر بلوچ کی کہانی ہے، اسی طرح رحمان کی کہانی ہے. اچھا، اب یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ بدماش تھا. اوکے، بدماش تھا. کس کے ساتھ بدماش تھا؟ بدماشوں کے ساتھ. لیاری میں صرف ایک گینگ نہیں تھا جو عبد الرحمان بلوچ کا گینگ ہو. اس میں اردو بولنے والوں کا گینگ، سندھی بولنے والوں کا گینگ، پختونوں کے گینگ، بلوچوں کا گینگ. کتنے گینگ تھے؟ ایک گینگ تھوڑی تھا. وہ گینگ وار تو آپس میں ان کی تھی نا. گینگ سے مراد گروپس تھے اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ان کی لڑائیاں تھیں. اچھا، اب اس کی ایک خوبی تھی عبد الرحمان کی، اور وہ کیا تھی کہ جس طرح محمد خان درنالیا، جسے محمد خان ڈاکو کہتے تھے، غریب سے پیسے لے کے، امیر سے پیسے لے کے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. سلطانہ ڈاکو. لوگ اسے لبریٹر کہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کن کن مواقع ایسے تھے کئی جن پہ وہ لوگ اس کے حق میں نکلے. یہ لیاری کی سیٹ جو تھی نا، وہ پیپلز پارٹی کی شروع سے آخر تک پیپلز پارٹی جیتتی رہی. ایک بار ہاری بھی ہے، ایک آدھ دفعہ، لیکن وہ سیٹ جیتتی رہی. رحمان کا ایک دن وہ اچھا، رحمان تھا کون؟ ایک بات یہ ایرانی النسل بلوچ تھا جو بلوچستان میں بھی آباد ہے اور کراچی میں بھی آباد ہے. اور یہ سیکورٹی چیف بھی رہا بے نظیر بھٹو صاحب. بے نظیر بھٹو کا سیکورٹی چیف، وہاں سے نکال کے بھی لے گیا جب وہ دھماکہ ہوا تھا. کارساز، سانحہ کارساز میں نکال کے وہاں تک پہنچایا، بلاول ہاؤس تک اپنی گاڑی میں لے کے گیا. اب یہ سنیں، لوگ جانتے نہیں ہیں کیا تھا. سردار عبد الرحمان بلوچ اس کا پورا نام، اسے رحمان ڈکیت کہا، اس فلم میں 100 بار کہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایرانی نسل بلوچ تھا جس کی دوہری شریعت تھی. آپ کو پتا ہے یہ بلوچ جو ہیں یہ ایران کے صدر کے صدارتی الیکشن میں ووٹ بھی ڈالتے ہیں. کراچی میں باقاعدہ ایرانی کونسلیٹ جو ہے، کلچر سینٹر جو ہے، وہاں بوتھ بنتے ہیں، الیکشن سینٹر بنتے ہیں، جو انتخابی مراکز ہوتے ہیں، پولنگ سینٹر وہ بنتے ہیں. بلوچستان کے لوگ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ایرانی. ایک دفعہ اس کے چہرے پہ کوئی زوردار چیز لگی اور چہرہ مسخ ہو گیا اس کا. یہ اپنے چہرے کی سرجری کرانے چلا گیا ایران میں سرجری ہوئی اس کی. اب یہ لوگ باتیں یہ فلم میں بتانی چاہیے کہ نہیں؟
فلم میں اس سے اچھا ٹاپک اور ہاں فلم میں تو ظالم دکھایا گیا اسے کہ وہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے. یہ وہاں جنم لیتا ہے جب لیاری میں آتا ہے بلوچ کی شکل میں, تو یہ پیپلز پارٹی سے کہتا ہے کہ لوگ مجھے ڈکیت کہتے ہیں, میں تو آپ کی وجہ سے بدماشوں سے ٹکر لیتا ہوں, پولیس والے جو زیادتی کرتے ہیں ان سے بھی ٹکرا جاتا ہوں, تو میرا مہذب جیسچر پوسچر پیش کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی کیا کریں. پیپلز پارٹی کے کئی لوکل قائدین اس سے مخاصمت کی بنا پہ, پیشہ ورانہ مخاصمت, سیاسی مخاصمت کی بنا پہ اس سے ذرا خائف بھی تھے. انہوں نے مخالفت کی تو اس سے پوچھا اعلیٰ قیادت نے پارٹی کی کہ تو کیا چاہتا ہے. عبد الرحمان سردار اس کا اس وقت نام تھا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایم پی اے کا الیکشن لڑوایا جائے. کہاں سے؟ اس نے کہا لیاری سے. لیاری میرا گڑھ ہے, لوگ مجھے پوچھتے ہیں باقاعدہ. اس نے کہا جی کہ وہاں تو ڈاکٹر توفیق صاحب ایم پی ہیں ہمارے, اور کئی بار منتخب ہوئے, پاپولر آدمی ہے. ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے اور بالکل بستر علالت پہ تھے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ باہر نہ نکلے, سیاست نہ جائیں. اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر صاحب کو وڈرا کرا لیں, ان کی سیٹ خالی کروا کے مجھے الیکشن لڑوایا جائے. اس دوران اس کا چہرہ مسخ ہوتا ہے, یہ چلا جاتا ہے, سرجری کرتا ہے, وہاں سے پیغام بھیجتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا کمپین شروع کر دو, میں ڈاکٹر توفیق کی سیٹ پہ الیکشن لڑوں گا. وہاں اس میں ذہنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جی میں اب میرا جسٹس پوسچر ایک بدماشی کا نہیں, ایک شریف شخص کا ہوگا, عوامی نمائندہ بنوں گا. پیپلز پارٹی کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں, کچھ حمایت بھی کرتے ہیں. اس دوران آئی وٹنس اکاؤنٹ لوگوں کا جو مجھ تک پہنچا, وہ کہتے ہیں کہ بینر لگ جاتے ہیں بڑے پیمانے پہ لیاری میں, بڑے پیمانے پہ بینر لگتے ہیں. لیاری و گردنما میں کیا نام لکھا جاتا ہے؟ سردار عبد الرحمان خان بلوچ, 7 تصویریں اس کی, کوئی عرفیت نہیں, رحمان ڈکیٹ نے. ان کو ہم ایم پی اے کا الیکشن لڑنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اس کے حق میں بینر لگے اور بڑے پیمانے پر لگے. جن لوگوں کی یہ کفالت کرتا تھا, سرپرستی کرتا تھا, بچیوں کی شادیاں کراتا تھا, ان کے گھروں میں راشن ڈالتا تھا, بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا, ان لوگوں نے دل و نگاہ جو ہے نا وہ راستے میں بچھا دی, بینر لگا دیے اس کے خوش آمدید. اس دوران خائف ہو گئے لوگ پیپلز پارٹی کے اپنے. کس بات سے؟ کہ اگر عبد الرحمان سردار بن کے آ گیا, لیاری تو لیاری, کراچی جائے گا, کراچی بھی جا سکتا ہے. خدشہ پیدا ہو گیا, خطرہ پیدا ہو گیا. ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور بے تحاشا کی. پنجابی میں کہتے تن کے مخالفت کر دی. اس مخالفت کی گو مگو طریقے میں اس کے خلاف دیکھیں, اس نے پیپلز پارٹی کی قیادت جو تھی مین, وہ تو اس کے ساتھ فٹ تھی, ان کے کام کرتا تھا. بینظیر کو آپ نے خود کہا کہ کس طرح محفوظ طریقے سے ساتھ نظر آتا تھا, گارڈ تھا باقاعدہ, بہت نڈر تھا. اچھا ایک اور بات مجھے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے وہاں کراچی میں بتائی تھی کہ پیپلز پارٹی میں جالا ازم کا بانی تھا. جالا کا لفظ اس کی بدولت نکلا تھا, رحمان کی وجہ سے. تو جب یہ پتہ لگتا ہے پیپلز پارٹی کے ان پست کوتا قامت لوگوں کو جن کو اس سے خطرہ تھا, انہوں نے کہا اگر یہ آ گیا تو معاملہ ہوگا خطرناک, اور اگر پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس کو بغلگیر کر لیا, اپنے ساتھ ملا لیا, تو ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے پھر جنہوں نے خطرہ سمجھا, انہوں نے پولیس کا سہارا لیا کہ اس کو منظر سے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کا اپنا کام کہ اس کو منظر سے ہٹایا جائے. اور اس مقصد کے لیے نظر انتخاب کس سے پڑی؟ چودھری اسلم پہ. چودھری اسلم سے ایک جملہ کہا پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے. اس نے کہا کہ چوئی صاحب رحمان کو مینیج کرو. اٹ واز ناٹ لائک انکاؤنٹر, یہ نہیں تھا, مینیج کرو. ان کا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ الیکشن بڑا زور سے آیا ہے, اس کو الیکشن لڑنا چاہتا ہے. نے کہا اچھا وہ پتہ کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ تو ایران میں ہے, سرجری کرانے گیا. اس نے کہا اوکے سرجری کرا رہا ہے, وہ سرجری کرا کے طریقے سے کرو. چودھری اسلم صاحب کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوئی. اب فلم میں یہ قصہ نہیں ہے, یہ بات مشہور ہوئی کہ چودھری اسلم صاحب نے فون کیا
रहमान डकैत को? रहमान, उसको फ़ोन किया ایران میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے اگر آپ کہو تو میں آپ کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے گفتگو کروں ان سے. اس نے کہا کرو, آپ کے بینر لگ گئے ہیں. تو میں نے کہا کوئی رپورٹ تو پولیس کی جانی چاہیے. اس نے کہا ہاں جانی چاہیے. اس نے مینیج کر کے اس نے کہا میری بات ہو گئی ہے, اگلی بار دوسری بار فون کیا, میری بات ہو گئی ہے, آپ آ جاؤ کراچی اور یو ول گیٹ اٹ. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے جب کہا کہ بالکل صحیح ہے, آپ آ جاؤ, راہ ہموار ہے, ٹکٹ آپ کو مل جائے گا. یہ کیا تھا؟ ٹریپ تھا. اور یہ پولیٹیکل ٹریپ تھا. وہ آ گیا, اس کو انہوں نے ساتھ لیا اور ایک چلے گئے سندھی وڈیرے کے ڈیرے پہ. سندھی وڈیرے کے ڈیرے پہ جا کے وہاں ایک فیک انکاؤنٹر کے ذریعے اس کو مار دیا گیا.